حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعاشروہن بالمعروف، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے میں مشکل ہے، تکلیف ہے اور پسند نہیں ہے تو ممکن ہے آپ ناپسند کرتے ہوں، مگر اس ناپسندیدگی میں بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی بھلائی رکھی ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بہت ساری چیزیں جو آپ کو ناپسند ہیں، لیکن ان ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے تعلق سے آج آپ کے سامنے بات کرنی ہے، اور بہت سارے گھروں سے شکایتیں، اور شوہروں کو اپنی بیویوں سے اور بیویوں کو اپنے شوہروں سے شکوہ شکایت گلہ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو آئیے قرآن و سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد آپ نے سنا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں بھی اپنی ازدواجی زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو اللہ نے حکم دیا ہے وعاشروہن بالمعروف، آپ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ زندگی گزارو، اور اچھائی کے ساتھ ان کو اپنی عزت اور شرافت کے ساتھ چھوڑ دو، اور اچھائی کے ساتھ اپنے ساتھ رکھو۔ یعنی اس دنیا کا سب سے بڑا جو انسان ہے، انسان دو ہی، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، اور ساری دنیا اسی پر ڈیپینڈ ہے۔ دنیا میں انسان کے علاوہ نہ کوئی مخلوق عقل اور نہ ہی وہ کام کرتی ہے جو انسان کرتا ہے، نہ کوئی جانور جھگڑا، لڑائی، اختلافات، حسد، کینہ، بغض، نفرتیں اور جھوٹ اور ظلم و ستم اور لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرنا دنیا میں کوئی مخلوق نہیں کرتی سوائے انسان کے۔ اور پورا قرآن مجید اللہ نے انسان کے بارے میں نازل فرمایا، اور یہ انسان کے تعلق سے بات کرتا ہے اللہ کا کلام، اور انسان سے ہی دنیا بنی ہے۔ انسان کے لیے اللہ نے بنائی تاکہ اللہ کی عبادت کریں، اور جو اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی مرضی اور اس کی خوشنودی اور اس کی رضامندی پر زندگی گزارے گا، وہ جنت کو پائے گا۔ اور جس نے اپنی من مانی غیر مسلموں جیسی زندگی، جانوروں جیسی زندگی اور اپنی خواہشوں کی زندگی گزارے گا، اور اس کو کسی کا پاس و لحاظ نہیں، اور اللہ کا خوف نہیں، اللہ پہ توکل نہیں، آخرت کی زندگی کو نہیں چاہتا، بلکہ وہ اپنی من مانی کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے پاس حساب ہے، اللہ کے پاس اس کے لیے اس کے کرتوتوں کا عذاب ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں بہت سارے عورتوں سے شکایت کہ ان کے شوہر ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے، اور بہت سارے مردوں کو شکایت ہے کہ ان کی بیویاں ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے عورت کے حقوق کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے جب کسی عورت کو ہم نکاح کر کے اپنے گھر لے آتے ہیں تو ہماری بیوی بن کر دوسرے خاندان کسی اور کی بیٹی کو اپنی بیوی بنا کر گھر لے آتے ہیں۔ لانے کے بعد اب وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن گئی، اور آپ کے گھر کا ایک حصے دار بن گئی، اور آپ کی زندگی اور اس کی زندگی دونوں مل کر ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھنے کے لیے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ پر، انبیاء کی سنت پر، اور یہ نئے خاندان کی بنیاد یہیں سے خاندان شروع ہوتا ہے، یہاں سے انسانی نسل کی افزائش ہوتی ہے، یہیں سے انسان اپنی اولاد کے ذریعے خاندان کو بناتا ہے۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، ان کی بیوی حوا علیہ السلام، پھر اللہ نے کہا وَبَثَّ مِنْهُمَا كَثِيرًا، اور ان سے بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتوں کو اللہ نے پھیلایا دنیا میں۔ خاندان اسی طرح سے بنتا ہے،
جب خاندان کے بنیادی طور پر میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی کے اندر اختلافات رہیں اور میاں بیوی کے درمیان سکون، اطمینان، راحت، ہمدردی، پیار، محبت نہ رہے، یہ خاندان سارا کا سارا ذلت اور رسوائی والا اور زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ کھانا ہے، پینا ہے، عیش و آرام کے لیے سب کچھ پیسے ہیں، مگر دونوں کے اختلافات کی وجہ سے پوری خاندان کی بنیادی غلط راستے پہ چل پڑتی ہے، اور یہ گلا شکوہ جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں اسی وجہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہمیں حکم دیا کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ پہ شادی کریں، اور شادی میں جہاں ارکان نکاح، شادی کی 2 چیزیں ہیں قرآن و سنت کے مطابق، اس کے اندر ایک اہم چیز ہے مہر ادا کرنا۔ مہر ادا کرنا بیوی کا حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا رکن نہیں، نکاح کی شرط نہیں مہر دینا، مگر جہاں بھی نکاح کا حکم آیا وہاں اللہ نے نکاح کے ساتھ میں مہر دینے کا حکم دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ادھار مہر پر شادی کرتے ہیں، خاندان کی بنیاد بیوی کو گھرے کے لایا اور بیوی کے ساتھ بچے پیدا کرنے کی تمنا کرنے والا پہلی بنیاد ہی غلط رکھی، مہر ادا نہیں کرتے، بولیں گے مہر بعد میں دیں گے، اور شادی پر کتنے پیسے خرچ کرتا ہے؟ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، زیور خریدا، کھانا کھلائی اور کیا کیا چیزیں پیسے خرچ کرتے ہیں، مگر مہر دینے کے لیے ادھار مہر پہ شادی کرتا ہے، بنیادی غلط رکھتا ہے۔ ارے ادھار مہر کب ہوگا؟ جب آپ کی حیثیت 1000 2000 5000 10,000 1 لاکھ 2 لاکھ دینے کی نہیں، وہ پیسے جو خرچ کرتے ہو فضول خرچی میں، خوشیوں میں، مہر ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں جو تمہارے پاس ہیں یہ تمہارے لیے مددگار ہیں، ان کو تم نے حلال کر لیا کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر، اور تم نے ان کی شرمگاہوں کو حلال کر لیا ان کے مہر کے عوض، اور یہ مہر بنیادی طور پر خاندان کی بنیاد، آپ غیر مہر پر شادی کرتے ہیں، بولے مہر بعد میں دیں گے۔ اور کتنے ہی واقعات ہمارے سامنے آتے کہ شوہر مر گیا، بیوی کو بولا کہ مہر معاف کر دو، اور بیوی مر گئی، شوہر آ کے پوچھتا ہے کہ مہر کیا کرنا۔ تو اس طرح سے الٹے سیدھے زندگی کے معاملات، بنیاد ہی آپ نے غلط رکھی ہے اپنے خاندان کی۔ اس لیے جو حضرات مہر نہیں دیے ہیں، یا جو اپنے بچوں کی شادی کریں گے، یا جو شادی کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے خاندان کی زندگی کی بنیاد، اپنے گھر کی بنیاد کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر رکھیں گے تو اس میں برکت ہوگی، اس میں بھلائی ہوگی، اور اس میں جھگڑے، فساد، فتنے اور آزمائشیں نہیں ہوں گی۔ تو اس طرح سے پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر کا حصے دار بنا دیا، زندگی کا حصے دار بنا دیا۔ آپ جو کھائیں گے اس کو کھلانا ہے، آپ جو پہنیں گے اچھا کپڑا تو اس کو بھی اچھے کپڑے پہنانا ہے، اور جو کچھ آپ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے اپنی بیوی پر بھی خرچ کرنا ہے، اور بچے ہوں تو بچوں پر بھی خرچ کرنا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے عورت مالدار کیوں نہ ہو، عورت مالدار کیوں نہ ہو، عورت کا پیسہ خرچ نہیں کرے گی، مرد کو خرچ کرنا ہے۔ اگرچہ کہ عورت کیا کر رہی ہے، پیسہ کما رہی ہے نوکری کر کے، تو آج بہت سارے مرد جو مصیبت میں ہے، بیوی سے جھگڑا ہے، اس لیے کہ عورت کماتی ہے، مرد بیٹھ کے کھاتا ہے، اور خاندان کے اخراجات کو دونوں پارٹنرشپ میں کرتے ہیں۔ یہ اصول غلط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان کے اوپر خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا، اس لیے کہ مرد باڈی کے اعتبار سے فزیکلی مرد مقابلے میں عورت کی بڑا طاقتور ہے، ہمت والا ہے، اور دنیا سے لڑ کر اپنی زندگی کو بناتا ہے، اور فزیکلی عورت کمزور ہے، اس لیے مرد اللہ نے اس کو حاکم بنایا۔ اور اس لیے بھی مرد کی فضیلت ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے۔ خرچ کرنا
آج خرچ کرنے کا کانسیپٹ لوگوں کا بدل گیا. بولے 50-50 تم بھی نوکری کرو میں بھی نوکری کرتا ہوں, دونوں مل کے جینا چلائیں گے. اب جب کمانے والی ہے اور پھر جب آپ مطالبات کرتے ہیں حقوق کی تو وہ کیسے آپ کا حق ادا کرے گی جبکہ آپ کا حق پیسے خرچ کرنے کا وہ خرچ کر رہی ہے. تو بگاڑ خاندان کا یہاں سے شروع ہوتا ہے. عورتوں کے پیسوں پر پلنے والے یقیناً برداشت کرنا پڑے گا. یہ ان کی زندگی کا غلط قدم ہے جو اٹھایا ہوا ہے لوگوں نے. اور اللہ نے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, جو آدمی اپنی طاقت جتنی ہے اس کی اتنا خرچ کرے, اور اگر وہ مالدار ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق, اگر غریب ہے تو اس کی اپنی حیثیت کے مطابق. اور اللہ نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اگر عورت کو طلاق دیا, عورت مالدار ہے تو اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا خرچہ, اس عورت کا خرچہ اور ان کے کپڑے اور دودھ پینے کے بعد دودھ پینے کا خرچہ سارا کا سارا مرد کو دینا ہے اگرچہ کہ عورت مالدار ہے. یہاں جو شادیاں کرتے ہیں, ارے حمل ہوا پہلی ڈیلیوری ماں باپ کے گھر میں, یہ کون سا قانون ہے؟ یہودیوں کا قانون ہے, یہ ہندوؤں کا قانون ہے. آپ کی بیوی ہے, آپ نے ان کو حمل ٹھہرایا اور خرچہ کس کے اوپر؟ سسرال کے اوپر ڈالتے ہیں. وہ لوگ بددعائیں کرتے, گالیاں دیتے, کون خوشی سے آپ کی مصیبتیں اٹھائے گا؟ یہ جو آج معاشرہ بنا ہوا ہے نوجوانوں کا کہ بیوی کو سسرال بھیج دیا, پیسے بیچارے کہاں کہاں سے مصیبت پڑ گئے, تمہاری بیوی کی ڈیلیوری کے خرچے, پھر تم کے کپڑوں کے خرچے, اور ناز نخرے تو اتنے ہیں کہ داماد ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آدھا تولہ چین چاہیے اور سونا چاہیے, انگوٹھی چاہیے. کیا تیسمار خان کام کر دیا آپ نے پیدا کیا تو آپ کو کرنا, آپ دینے کے بجائے لڑکی کے ماں باپ سے وصول کرتے ہیں. یہ بنیادی طور پر جو فساد ہے, اس وجہ سے تمہاری زندگی میں کبھی خیر نہیں آئے گا, فساد ہی فساد ہوگا. اس لیے یہ حرام کاریاں چھوڑ دیں, انسان بنیں, اخلاق سیکھیں اور مسلمان بنیں. قرآن و سنت کا قانون کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا طلاق دینے کے باوجود بھی حمل سے ہے, حمل کا سارا خرچہ, ڈیلیوری کا خرچہ, دودھ پلانے کا خرچہ, کپڑوں کا خرچہ سب دینے کے لیے حکم دیا ہے اگرچہ کہ تمہاری بیوی نہیں ہے. تمہاری بیوی نہیں ہے, طلاق دے دیا, اس کے باوجود تمہارا کنیکشن ہے تمہارے بچے کا, اس لیے اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا. یہاں تو ایک ایک دو دو تین تین ڈیلیوریاں کر رہے ہیں, سب ماں باپ کے اوپر ڈال دیا, سسرال پہ ڈال دیا. یہ حرام کاریاں نہیں تو اس کا نتیجہ کہاں جائے گا؟ تمہارے زندگی میں بے برکتی اور جھگڑے فساد, بات بات میں ٹینشن. لڑکی دیکھتی ہے کہ اس کے ماں باپ اتنے پیسے خرچ کر دے اور یہ گھر آنے کے بعد الٹے سیدھے ڈیمانڈ کرتا ہے, تو ظاہر بات ہے ٹینشن کا نتیجہ اور جھگڑوں میں, فساد میں, گھر میں بے برکتی اور ذلت اور رسوائی والی زندگی ہے. اور میرے دوستوں اور بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ہمارے سامنے آئیڈیل ہیں عورتوں کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی تاریخ پڑھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح زندگی گزاری اپنی بیویوں کے ساتھ میں اس طرح زندگی گزاریں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہندہ, وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں, کہنے لگی یا رسول اللہ, ابو سفیان بڑا کنجوس آدمی ہے, بخیل آدمی ہے, پیسے نہیں دیتے, تو میں کیا ان کے جیب سے پیسے چرا لوں اتنا جتنا ہمیں چاہیے؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اپنے بیوی اپنے بچوں کے لیے اپنے خرچ کے لیے تمہارا شوہر نہیں دیتا ہے, اس کے علم کے بغیر اتنا صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے لے لیتی ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مرد تنگ کرتا ہے اپنی بیوی بچوں کو پیسے خرچ کرنے میں, اور کچھ لوگ افراط اور تفریط بہت زیادہ خرچ کر کے بعد میں روتا ہے اور بہت زیادہ تنگ کر کے بعد میں جھگڑے فساد کا سامنا کرتا ہے. تو میرے بھائیوں, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ بالنساء, عورتوں کے بارے میں لوگوں اللہ سے ڈرو, فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ,
اس لیے کہ تم نے اللہ کی امان میں نکاح قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی بیویوں کو بنا کر اپنے گھر لے آئے ہو۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ اور تم نے ان کی شرمگاہوں کو حلال کر لیا۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُعْطِينَ اور تمہارے اوپر بیویوں پر حق یہ ہے تمہارے لیے، یعنی جس طرح تمہارے اوپر حق ہے بیویوں کا، اس کو بھی اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ تمہاری بیویاں تمہارے خلاف تمہارے گھروں میں تمہارے بستر میں کسی کو آنے نہ دیں، اور اپنے شوہر کی رضامندی اور خوشنودی ہمیشہ خیال رکھیں۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جب آپ کی عزت و آبرو کو محفوظ کیا، کسی کی بیوی بنایا، کسی کے گھر کی بہو بن گئی، تو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ اور مرد جس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ اس کے ساتھ بات کریں، اس کو گھر میں بلا کے چائے دیں یا اس کو گھر میں بٹھائیں، عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس آدمی کو گھر میں آنے نہ دیں، اس کو چائے نہ دیں، اس کو بیٹھنے کے لیے نہ کہیں جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے۔ اگر عورت اس کے باوجود کرتی ہے تو اللہ کے نبی نے کہا فَإِذَا فَعَلْنَا فَاضْرِبُوهُنَّ ایسی عورتوں کو مارو، پٹائی کرو، لیکن ایسا بھی نہیں مارنا کہ جس طرح سے زخم پڑ جائے، زخم آنے کی طرح نہیں مارنا ہے۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ تمہارے لیے حکم ہے عورتوں کو وہ کھائیں وہ کھلائیں جو آپ کھاتے ہیں اچھی غذا، اور وہ پہنائیں وہ کپڑا پہنائیں جو آپ پہنتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اسی طرح سے عورت کی ذمہ داری جب ہم نے قبول کیا تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ عورت کو رہنے کے لیے اچھا مکان کا انتظام کریں۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم تمہارا جیسے حیثیت کے مطابق مکان ہے اپنے مکان میں اپنی بیویوں کو رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں حکم دیا وَلَا يَخْرُجْنَ مِن بُيُوتِهِنَّ اپنے گھروں سے بیویاں نہ نکلیں۔ عورت کا گھر کہا گیا ہے، شوہر کے گھر میں جو رہتی ہے تو اس کا بھی گھر ہے، تو اس لیے وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے، اس کو رہنے کے لیے اچھے مکان کا جو انتظام کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے عورت کے ساتھ میں حسن معاشرت اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اور اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر حکم دیا ہے عاشروہن بالمعروف بھلائی اور اچھائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے شوہروں کے حقوق ہیں اچھائی کے ساتھ دونوں کے لیے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ مگر مردوں کو اللہ نے ایک درجہ فوقیت کا دیا ہوا ہے، مرد عورت کے سامنے زیادہ مرتبے والا ہے، اس لیے کہ عورت کمائی نہیں کرتی ہے، تمہاری زندگی کا سکون تمہاری زندگی کا قرار اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یہ ہیں کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے اور ان جوڑوں کے بنانے میں آپس میں تمہارے اندر محبت اور چاہت اور اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بیوی بن کر آ گئی کتنی محبت کرنے لگتی ہے اور شوہر اپنی بیوی پر جان دے دیتا ہے، یہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بتائی ہے۔ ایسے پرسکون زندگی کو کیوں برباد کرتے ہو غلط سلط اصولوں کے ذریعے؟ جیسا کہ یہ پوری دنیا صرف مرد اور عورت دو ہی پر مشتمل ہے، اور اس زندگی کے اندر قانون کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اقرار کرنے والے مسلمانوں ہمارے لیے دستور ہے قرآن، اور ہمارے لیے دستور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اگر ہم نے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا تو زندگی کے اندر امن و امان، خوشیاں، اور گھر جنت والا بن جائے گا، باہر کا ماحول بھی صحیح ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء میں تم لوگوں کو عورتوں کے بارے میں خاص وصیت کرتا ہوں، صحیح بخاری و مسلم میں فرمایا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے تھے۔ آپ کی عمر بڑی ہونے کے باوجود آپ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی، جن کی عمر کے دونوں کے درمیان 50 سال سے بھی زیادہ، مگر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پیار، عشق، محبت، اپنائیت، ہمدردی والی زندگی اور خوشیوں سے بھری زندگی آپ نے بنائی، ایک نہیں دسیوں مثالیں ہمارے پاس امہات المؤمنین بیان کرتی ہیں۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت زینب کہتی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، کہتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے گھر آئے، میرے بستر پر سویا، میں حیض میں تھی، ناپاک تھی، میں نے کپڑا سمیٹا، پلنگ کے کنارے ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا شاید تم ناپاک ہو گئی ہو۔ بولے ہاں۔ بولے کوئی بات نہیں، آ جاؤ میرے قریب لگ کے سو جاؤ اور میری کمبل میں ہم دونوں ایک ساتھ سوتے ہیں۔ اس طرح سے پیار و محبت والے، نفرت نہیں ہے۔ ہندوؤں کا ایک سسٹم ہے، یہودیوں کا سسٹم ہے اور برہمنوں کا سسٹم ہے کہ عورت کے ساتھ اس حالت میں نفرت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ حیض میں ہوتی، ناپاک ہوتی، ان کے گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا جاؤ مسجد سے جانماز اٹھا کے لاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ناپاک ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارا ہاتھ ناپاک نہیں ہے، جاؤ لے آؤ۔ تو اس طرح سے زندگی خوشگوار بناتے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں، اور ایک حدیث میں آتا حضرت میمونہ کی، حضرت عائشہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ میں گھر کے کام کاج میں شریک ہوتے اور اسی طرح سے ایک حمام میں، ایک ڈبے میں دونوں میاں بیوی پانی نہاتے ہیں، ایک ہی لوٹا ہے اور یہ کہتے بھئی لوٹا چھوڑو میرے لیے، وہ کہتے جی میرے لیے لوٹا دو چھوڑو۔ کیسے محبت بھری زندگی ہے۔ اور ہمارے پاس کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میاں بیوی ایک ساتھ حمام میں غسل کریں۔ ارے یہ غسل کرنا تو سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپس سے محبتیں پیدا کرنے کی۔ اور یہ آج ہم نے زندگیوں کو غیر مسلموں کے طریقے پر اپنی خود غرضی، مفاد پرستی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ نفاق اسلام ہے ہی نہیں، منافقانہ زندگی ہے۔ تو آج تمام برائیوں کی جڑ یہی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا جب رمضان کی عید ہوتی، عید کی خوشیوں میں مسجد کے آنگن میں حبشہ کے لوگ اپنے ہتھیاروں سے کھیلتے اور اپنے حرکتیں ہتھیاروں سے دکھاتے لوگوں کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھنا چاہتی ہو؟ بولے آؤ دکھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی ان کو پیٹھ کے پیچھے لے کر گئے اور جا کر ان کو دکھایا۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں میں خود بیزار ہو کر بولی میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے نہیں بولا کہ چلو واپس چلو، اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ ایسے اخلاق ہونا چاہیے مردوں کے، اور مردوں کو دبا دبا کے اپنے عورتوں کو گھر میں رکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے جتنا دباؤ گے اتنا ہی اس کا ریاکشن، نفرتیں، عداوتیں، اور غیر مردوں سے جو ہنسنے بولنے والے ان کے ساتھ تعلقات، اور غیر مردوں سے تعلقات کا ایک سبب فزیکلی حقوق ادا نہیں کرتے، تو ظاہر بات ہے دینداری، ایمان نہیں، توکل نہیں، آخرت نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، تو ایسی عورتیں اپنی فزیکلی خواہشوں کی تکمیل کے لیے غیر مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے فائنانشیلی حقوق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے کتنی عورتیں دوسروں کے پاس مدد لیتی ہیں، اور اسی طرح نہ جانے کتنی خرابیاں گھروں کے اندر موجود ہیں۔ اس کا سبب کون ہے؟ آپ ہیں، میں ہوں، مرد ہے۔ اگر مرد کی اولاد ہو تو پھر مرد بنو، مسلمان ہے تو مسلمان بنو، قرآن و سنت کے اوپر آ جاؤ، زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ آج جو نیا جنریشن آ رہا ہے ان کے مشکلات اور بھی زیادہ ہیں، اور ان کی سب سے بڑی مشکل موبائل ہے۔ یہ موبائل میں کتنے نوجوانوں کو میں نے دیکھا، اور وہ شادی کیا دلہن سے لیکن وہ موبائل کے ساتھ رات گزارتا ہے، اور موبائل کی وجہ سے وہ مرد نہیں رہتا، نامرد ہو گیا۔ ایک نہیں دسیوں مثالیں موجود ہیں جن کو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں آؤ میں تم کو فون لگا کے بتاتا ہوں کہ کتنے نوجوان ہیں جو بیوی کے قابل نہیں ہیں۔ ظاہر بات ہے شادی کرنے کے بعد میں حقوق ادا نہیں کرے گا فزیکلی، تو یہ کہاں جائے گی؟ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے حرام راستہ اختیار کرے گی۔ اس کا سبب کون ہے؟ آپ ہیں۔ اور یہ کہ آپ نے اپنی بیوی کو آزادی دے رکھا ہے، بڑھ چڑھ کے وہ آگے بڑھ کے
فساد میں چلی جاتی ہے، غلط راہوں پہ چلی جاتی ہے، اس کا سبب آپ ہیں۔ آپ نے اپنی بیوی کو صحیح طور پر نہ ان کا حق ادا کیا، نہ ان کی تربیت کیا، اور نہ ہی ان کے ساتھ میں صحیح آپ کا اخلاق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے الرجال قوامون علی النساء، جو سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں عورتوں کی تربیت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر تربیت میں عورت اڑ جاتی ہے، عورت مانتی نہیں ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کا بستر الگ کرو، اور بستر الگ کرنے پر، نصیحت کرنے پر اس کو مانتی نہیں ہے، سیدھا نہیں ہوتی ہے، تو پٹائی کرو، اور جب وہ سیدھی ہو جائے تو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا ظلم نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سب سے بڑا تمہارا حساب لینے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں، ایک مرتبہ راتوں میں نماز پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھ کر نماز پڑھتے، لمبی لمبی صورتیں پڑھتے، اور آپ کی نماز ابھی رکعت میں باقی ہے 30-40 آیتیں، تو کھڑے ہو جاتے، بیٹھ کے پڑھتے پڑھتے کھڑے ہو جاتے۔ جب نماز سے فارغ ہو جاتے، دیکھتے میں جاگ رہی ہوں تو محبت سے 2-4 باتیں کر لیتے، اگر میں سو گئی ہوں تو آپ خاموش نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ آپ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ۔ میرے دوستو، آج بہت زیادہ شکایتیں عورتوں کی اور بہت ساری شکایتیں مردوں کی ہر گھر کے اندر موجود ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل آپ ہیں، میں ہوں، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ گھر کو چونا اور پینٹ کرنے کی فکر ہے، گھر کو آپ کو بہترین ٹائلس لگا کے خوبصورت بنانے کی شکل، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر شاندار ہو، آپ کے گھر کے اندر ساز و سامان اچھا ہو۔ ارے بیوی کو پہلے اچھا بناؤ، اگر بیوی اچھی ہے گھر آپ کا جنت ہے۔ یہ تمام ٹائلس کی ضرورت نہیں، خوبصورت مکان کی ضرورت نہیں، یہ خوبصورت اخلاق والا مرد چاہیے اور ایک خوبصورت اخلاق والی بیوی چاہیے، اور دونوں کی زندگی ہنسی خوشی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے گزرے۔ باہر آپ کو جو کچھ کرنا ہے کیجئے، آپ کو محنت کرنا ہے، آپ کو مزدوری کرنا ہے، آپ کو نوکری کرنا ہے، آپ کو پیسے خرچ کرنا ہے، لیکن یہ جو آج سسٹم بنایا ہے عورتوں کو جاب پہ لگا کے، اور یہ نوکری کرنے کے بعد میں بولے تم بھی خرچ کرو میں بھی خرچ کرتا ہوں، بالکل غلط ہے۔ وہ جو پیسے ہیں اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنے اوپر چاہے آپ کو خرچ کرے، اپنے بچوں پر خرچ کرے نہ کرے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ مانگ نہیں سکتے، ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، مردوں کے اوپر بھی، مردوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت ساری باتوں کا حکم دیا ہے، لیکن یہ کہ اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے، اللہ رب العالمین نے عورت کا درجہ مرد سے کم رکھا ہے، عورت مرد کے انڈر میں ہے، اور عورت جنتی ہے، ہر حال میں جنتی ہے۔ ماں تھی تو وہ جنتی ہے، اور اس کے قدموں کی خدمت سے آدمی کو جنت مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کو پایا، ان دونوں کی خدمت کر کے جنت نہیں پایا، اس سے بڑا بد نصیب دنیا میں کوئی نہیں۔ اور کہا کہ خدمت کرو ماں باپ کی، وہ اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اور کہا باپ جنت کا دروازہ ہے، اور بیٹی ہے تو بیٹی کو پالو پوسو، جوان کرو، تربیت کرو، ایجوکیشن دو، اس کے بعد میں شادی کر کے کسی کے اور گھر دے دینا ہے، تو ایسے باپ کے لیے جنت کی بشارت ہے، چاہے 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو۔ اور اگر کوئی اپنی بہن کو بھی پال پوس کر بڑا کرتا ہے اور اس کی تربیت کر کے اس کو دوسرے گھر میں شادی کر کے دیتا ہے تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو عورت سراپا جنت ہے، ماں ہے تو جنتی ہے، بہن ہے تو جنتی ہے، اور بیٹی ہے تو جنتی ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کی سیر کیا تو جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا مردوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ عورتیں یہ اپنی عقل کی کمزور، دین کی کمزور، اپنے آپ کو نہیں پہچانتی، اپنے آپ کی قدر کرنا نہیں جانتی، عقل استعمال نہیں کرتی، اور شوہروں کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، ناشکر گزاری ان کی سرشت میں ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، اپنے جسم کے چمڑے سے ان کو لباس بھی بنا دیں، وہ کہے گی کسی دن آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ناشکری کی وجہ سے یہ جہنم میں جاتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عورتوں کو بتانے کی ضرورت ہے،
عورتوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. عورتوں پر ظلم نہ کرو, عورتوں کو ظالم نہ بناؤ. ظالم بنایا کس نے؟ بگاڑا کس نے؟ ان کو گھر سے نکالا کس نے؟ ان کو آزادی کس نے دی ہے؟ اور ان کو گھر آنے کے بعد آپ کی بیوی بن کر آئی تو اس وقت میں اس کے دل میں جذبہ ہے, اس کے دل میں خواہش ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا, ایک اچھی بیوی بننا. مگر وقت کے ساتھ میں آپ کی کمزوریاں, آپ کی خرابیاں, آپ کی بددیانتی اور آپ کے برے اخلاق اور آپ کا برا سلوک اور آپ کی غلط خواہشیں, جیسے میں نے کہا سسرال سے سمیٹنے کی عادت, لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنے مرد کو اللہ نے بنایا تاکہ اپنی محنت سے کماؤ, یہ نہیں کہ پھوٹ کا مال, ظلم کا مال, حرام کا مال, چیٹنگ کا مال اور چوری کا مال اور غلط طریقے سے جو کھاتے ہیں. ظاہر بات ہے بھائی, غلط چیز, غلط کھانا کھایا تو بد ہضمی ہوگی, موشنز ہوں گے, ویسے ہی زندگی خراب ہو جائے گی. آپ غلط چیزوں کو چھوڑ کر ایک اچھے انسان, ایک اچھے مرد, ایک اچھا بیٹا اور ایک اچھا باپ اور ایک اچھا انسان معاشرے میں بنیں گے تو عورت بھی اچھی انشاءاللہ بن جائے گی اور ہمارا معاشرہ صالح نیک معاشرہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں جو باپ بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے, اور جو بیٹا بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک راستے پہ چلنے اور صحیح اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے اور اپنی زندگی کو صحیح اسٹیبلش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو نوجوان رات کے اندھیرے میں تنہائی میں کوئی عورت اس کو بلاتی ہے اور کہتی ہے آپ میرے ساتھ برائی کر, وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ, ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دیتا ہے. اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جگہ دیتا ہے جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے, اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیتا ہے جس کا بچپن جوانی اللہ کے دین میں گزرا ہو. اور اس طرح بہت ساری فضیلتیں ہیں میرے دوستو. آج ہم نے مسجدوں کو آنا چھوڑ دیا, مسجدوں سے جمعہ کے دن بھی آتے ہیں, بہت دیر میں آتے ہیں. یاد رکھو آئندہ سے جب مسجد کو آپ آئیں, جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئیں. اس کی فضیلت میں اس سے زیادہ اور کیا آپ کو بتائیں گے, کیا کان پکڑ کے مسجد میں گھسیٹ کر لے کر آئیں. جو لوگ آتے ہیں کم از کم آنے کے لیے اللہ کے نبی کی بات سن لو. اللہ کے نبی نے کہا پہلے نمبر پہ جو مسجد میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ایک اونٹ پورا قربانی کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے. اور سیکنڈ نمبر پہ جو آتا مسجد میں اس کو ایک گائے قربانی پوری کرنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اور تیسرے نمبر کے پر جو لوگ آتے ہیں ان کو بکرے کی قربانی کے برابر, چوتھے نمبر پر جو آتے ہیں مرغے کی قربانی کے برابر, اور پانچویں نمبر پہ جو آتے ہیں انڈے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. یہ 5 ثواب جو خطبہ ہونے سے پہلے آتے ہیں. اور جب خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد پر جو رجسٹریشن ہے وہ دفتر بند کر کے, کاپی بند کر کے, قلم بند کر کے جو فرشتے کھڑے تھے وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے. اس کے بعد جو آتا ہے خطبہ شروع ہونے کے بعد اس کا رجسٹریشن نہیں ہوتا ہے. آپ کی نماز ہو گئی جمعہ کی, آپ نے نماز پڑھ لی, لیکن آپ کا رجسٹریشن نہیں. تو اس لیے ہم کوشش کریں, 10 منٹ 5 منٹ کی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل, ایک گھنٹی کا نشان آئے گا, اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.